معزز حاضرین جمعہ، میری پیاری اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہانوں کا پالن نہار ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیزان ملت، آج کے اس خطبہ جمعہ کی مناسبت سے ایک اہم موضوع لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ عنوان بہت ہی اہم اور حساس ہے، وہ یہ کہ سب کو پڑھو، سب کو سنو کی حقیقت ہے۔ بات کو آگے لے جانے سے قبل اس بات کی دوبارہ وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ منہج سلف کس کو کہتے ہیں۔ وہ ابھی بھی مرد ہو کہ خواتین ہو، بچے ہو کہ بوڑھے، ابھی بھی اس اہم جو دین اسلام کی بنیاد ہے، رکن ہے، اساس ہے، اس کے بغیر آپ دین کی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتے ہیں، اسی جملے سے ابھی بھی بہت سارے لوگ ناواقفیت رکھتے ہیں۔ سادے اور سیدھے سادے الفاظ میں منہج سلف کس کو کہتے ہیں، اس کو اچھی طریقے سے اپنے دماغ میں بٹھا لے اور حفظ کر لیجئے گا۔ منہج راستے کو، طریقے کو کہتے ہیں، واضح راستہ، سیدھا راستہ جس میں ٹیڑھا پن نہیں ہوتا ہے، اس کو منہج کہتے ہیں۔ سلف کس کو کہتے ہیں؟ جو ہم سے پہلے گزرے ہوئے جو لوگ ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کو سلف کہا جاتا ہے، اور جو منہج سلف پر چلتا ہے اس کو سلفی کہتے ہیں۔ یعنی جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے راستے پر چلتا ہے وہ سلفی ہے۔ یہی سیدھا سادہ اس کا معنی اور مطلب ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے منہج سلف پر چلنے والے اور منہج سلف کی نشر و اشاعت کرنے والے، یعنی اس راستے کی نشر و اشاعت کرنے والے، اس راستے کو پھیلانے والے، دین اسلام کی تعلیمات کو ویسے ہی پیش کرنے والے جیسے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عمل کیا ہے اور امت کے سامنے پیش کیا ہے، اس راستے پر چلنے والے وہی قلب و جگر رکھتے ہیں، آج بھی وہی دل اور جگر رکھتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اس راستے پر چلنے والوں نے رکھا ہے۔ انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے۔ انہیں اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا ہے کہ لوگوں کی طعن و تشنیع سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور نہ ہی انہیں اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ کوئی قریب آ رہا ہے اور کون دور جا رہا ہے، اور نہ انہیں اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ لوگ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں یا لوگ ان کی مذمت بیان کر رہے ہیں۔ اگر انہیں فرق پڑتا ہے تو شریعت اسلامیہ کی تعلیمات میں ملاوٹ کرنے والوں سے فرق پڑتا ہے۔ اگر انہیں فرق پڑتا ہے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے راستے سے روح گردانی کرنے والوں سے فرق پڑتا ہے۔ اگر انہیں فرق پڑتا ہے تو خواہشات نفس کی پیروی کرنے والوں سے فرق پڑتا ہے۔ اگر انہیں فرق پڑتا ہے تو ہماری اپنی صفوں میں رہ کر کے منہج سلف کے خلاف محاذ کھولنے والوں سے فرق پڑتا ہے۔ عزیزان ملت، اہل باطل اور اہل حق کے درمیان فرق کیسے کیا جائے گا؟ کیسے پہچانا جائے گا کہ اس کا شمار اہل حق میں ہوتا ہے اور اس کا شمار اہل باطل میں ہوتا ہے؟ یہ کتاب و سنت کا پیروکار ہے، یہ خواہشات نفس کا پیروکار ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان، یعنی اہل حق اور اہل باطل کے درمیان جو بنیادی فرق ہے، فہم الصحابتی، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فہم کا فرق ہے۔
وہ کتب السلف الصالح، اور ہمارے پاس سلف صالحین کی کتابیں ہیں، اور اہل باطل کے پاس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا فہم نہیں ہے، ان کے پاس ان کی خواہشات ہے، ان کے پاس اپنے امام ہے، ان کے پاس اپنے پیر ہے، ان کے پاس اپنے فقیر ہے۔ یہی وہ بنیادی فرق ہے جو اہل باطل اور اہل حق کے درمیان فرق کرتا ہے۔ عزیزان ملت، اگر کسی کی بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے موافقت رہتی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فہم سے ملتی ہے، یعنی صحابہ کرام نے جیسے اس اسلام کو سمجھا ہے، اگر کوئی ویسے ہی سمجھ کر کے صحابہ کرام نے جیسے اس اسلام کو پیش کیا ہے، کوئی شخص ویسے ہی اسلام کو پیش کرتا ہے تو وہ درست ہے، وہ صحیح ہے، اور وہ کہے گا کہ میں ہی صحیح ہوں۔ یہاں پر میں بھی صحیح کا فارمولہ نہیں چلے گا، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، ماہر فن دکتور ہو، فاضل مدارس و یونیورسٹی ہی کیوں نہ ہو، دین و دنیا کا عالم ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ایڈوکیٹ ہو، وکیل ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، اگر اس کی باتیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے موافقت نہیں رکھتی ہے، میل نہیں کہتی ہے، تو اس کی باتیں غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، وہ شخص کیا ہے؟ غلط ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، سلف صالحین نے دین اسلام کے ہر موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں مفصل اور عمدہ بحث کی ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا گوشہ چھوڑا ہو جو باقی رہ گیا ہو، شاید ہی کوئی ایسی چیز چھوڑی ہو جو باقی رہ گئی ہو، یعنی دین کے ہر موضوع پر سلف صالحین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں عمدہ اور نہایت عمدہ بحث کی ہے، جس سے امت کو گمراہی کے دہانے پر چلنے سے انہوں نے روکا ہے، اور صحیح راستہ کیا ہے امت کو بتلایا ہے۔ اب ایک مخلص ڈاکٹر کی پہچان کیا ہوتی ہے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، آپ مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھیے گا۔ ایک اچھا ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ اپنے مریض بیمار کے لیے بڑا فکر مند ہوتا ہے۔ اب جب کوئی اس کے پاس علاج کروانے کے لیے جاتا ہے تو وہ اس مریض کو لے کر، بیمار کو لے کر کے بڑا فکر مند ہوتا ہے، اور وہ ڈاکٹر اپنے مریض کے لیے ان تمام چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس سے مریض کی صحت میں بہتری پیدا ہو سکتی ہے، جس سے مریض کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، جس سے مریض کی طبیعت میں عمدگی پیدا ہو سکتی ہے، اور ان تمام چیزوں سے ایک اچھا ڈاکٹر روکتا ہے جس سے اس کے مریض کی، بیمار کی صحت متاثر ہو سکتی ہے اور وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ایک مخلص داعی، ایک مخلص عالم دین اپنی عوام الناس کے عقیدے، منہج، صحت کے پیش نظر ان پگ ڈنڈیوں کے پیچھے چلنے سے منع کرتا ہے جہاں پر دین میں بھی دھندلا پن دکھائی دیتا ہے، اور اس راستے پر چلنے کا حکم دیتا ہے جہاں کی رات بھی دین کے مانند ہے۔ مطلب ایک اچھا عالم دین، ایک اچھا داعی ایک مخلص ڈاکٹر کے قائم مقام ہوتا ہے۔ جیسا ایک اچھا ڈاکٹر اپنے بیمار کے لیے اچھی اور مثبت سوچ رکھتا ہے تاکہ میرے بیمار کو، مریض کو خطرہ لاحق نہ ہو، تو ایسے ہی ایک اچھا عالم دین، اچھا داعی اپنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خیر خواہی کے طور پر ان کے لیے اچھی چیزیں سوچتا ہے اور انہیں ان راستوں پر چلنے کا حکم دیتا ہے جہاں کیا ہے وہ اپنے ایمان کی، عقیدے کی، منہج کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ عزیزان ملت، موجودہ دور میں بہت سارے نعرے وجود میں آ گئے ہیں، اور انہی نعروں میں سے ایک خطرناک اور زہریلا نعرہ یہ کہ سب کو پڑھو، سب کو سنو۔ یہ نعرہ بظاہر تو بہت اچھا لگتا ہے، سنائی دینے میں بہت اچھا سا محسوس ہوتا ہے، لیکن میں اور آپ اس نعرے کی حقیقت کی تہہ میں اتر کر کے دیکھتے ہیں تو یاد رکھے یہ نعرہ اتنا خطرناک، اتنا خطرناک، اتنا زہریلا نعرہ ہے کہ اس نعرے نے امت کے بعض افراد کو
انکار سنت کے راستے پر لا کھڑا کیا ہے۔ یہ نعرہ اتنا خطرناک ہے کہ اس نعرے نے امت کے بعض افراد کے سینوں کو بغض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے چوڑا کر دیا ہے۔ یہ نعرہ اتنا خطرناک ہے کہ امت کے بعض افراد کو منہج سلف سے بغاوت کرنے پر لا کھڑا کیا ہے کہ سب کو پڑھو، سب کو سنو۔ یہ نعرہ کسی زہر سے کم نہیں ہے۔ رب العالمین قرآن مجید میں کیا کہتا ہے؟ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ۔ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ جب تم کسی ایسی مجلس میں بیٹھو جس مجلس میں رب العالمین کے آیتوں کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہو، اس کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو اس مجلس سے اٹھ جاؤ، اس مجلس سے اٹھ جاؤ، اگر جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگے۔ اگر آپ اس مجلس میں بیٹھے رہو گے تو آپ بھی اس وقت انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ ضحاک کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں دخل فی هذه الآیہ کل محدث فی الدین وکل مبتدع الی یوم القیامہ۔ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں قیامت تک آنے والے وہ تمام لوگ شامل ہیں جو دین میں نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں جو اہل بدعت ہے۔ اور شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ کے بارے میں وَكَذَلِكَ الْمُبْتَدِعُونَ عَلَىٰ اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِمْ، کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اہل بدعت اپنے تمام اقسام کے ساتھ شامل ہے۔ اب رب العالمین کے اس فرمان کو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، اور دو اقوال میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے ہیں اختصار کے ساتھ۔ اس کے علاوہ بہت سارے اقوال بھرے پڑے ہیں جو مجھے اور آپ کو اس بات کا پیغام دیتے ہیں کہ اہل بدعت کی مجالس کو نہیں اختیار کیا جائے گا۔ خواہ اہل بدعت کی مجالس اختیار کرنے کی جو بھی شکل ہمارے یہاں پر پائی جا رہی ہے، اب چاہے وہ بالمشافہ ہو، یعنی ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور بدعتی اس کے سامنے بیٹھ کر کے اس کو درس دے رہا ہے، یہ ایک شکل ہے، یعنی روبرو اس سے شریعت کے علوم کو حاصل کرنا، یا سوشل نیٹ ورک کے ذریعے سے یوٹیوب ہو یا اور پلیٹ فارم ہو سوشل میڈیا کے کسی بھی ناحیے سے، یا ان کی کتابوں کو ہاتھ میں لے کر کے پڑھنا ہو، ہر ناحیے سے ہر اعتبار سے اہل بدعت کی مجالس کو اختیار نہیں کیا جائے گا، ان سے شریعت کے علوم کو حاصل نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، اگر آپ ان کی مجالس میں بیٹھتے ہیں اور ان کی غلط بیانیوں پر نکیر کرنے کی آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ ان پر نکیر کریں گے، جو کہ ہمارا فرض منصبی ہے۔ اس پر آپ نے پورا خطبہ جمعہ سن چکا ہے۔ میرے بھائیوں، اہل بدعت کی مجالس میں بیٹھ کر کے ان سے استفادہ، ان سے فائدہ اٹھانے کی ذرہ برابر بھی شریعت مجھ کو اور آپ کو گنجائش نہیں دیتی ہے۔ اور ان لوگوں کے اصول پر، ان لوگوں کے پھس پھسے نعرے پر نہ جانا جو کہتے ہیں کہ ہر کسی کو پڑھا جائے، ہر کسی کو سنا جائے، اور جو حق باتیں ہو انہیں لی جائے، اور جو حق باتیں نہیں ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اور بات تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جن کے یہاں پر بہت سارا انحراف پایا جاتا ہے، جن کے یہاں پر بہت سارا عقدی بگاڑ ہے، ان کے پاس بگاڑ تو ہے، اچھائیاں بھی ہوگی نا، یہی باتیں کہتے ہیں۔ بھائی وہ بھی تو قرآن و حدیث کی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی اچھے اچھے واقعات، قصے، کہانیاں بیان کرتے ہیں، قرآنی آیتیں پیش کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کو پیش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، وہ بھی قرآن کی بات کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کی بات کرتے ہیں، لیکن سلف صالحین کے فہم کے مطابق نہیں، اپنے خواہشات کے مطابق پیش کرتے ہیں۔ اب میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ہمارے علماء کرام نے اہل بدعت، خواہش پرستوں کو سننے سے سختی کے ساتھ روکا ہے۔ اب اس کی مثالیں دیکھ لو۔ اب عورتیں، ہماری عورتوں کی بات کریں یا پھر مردوں کی بات کریں، ہمارے علماء نے کافی رد کر دیے ہیں، کافی تحریریں لکھ چکے ہیں کہ اہل باطل کو نہ سنا جائے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں
ائمہ سلف کے اقوال کی روشنی میں اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ اہل بدعت سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب ہمارے بہت ساری عورتیں مرد حضرات ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتے ہیں، ایک زمانے سے سن لیتے آ رہے ہیں۔ اب جب انہیں کہا جائے کہ بھائی نہ سنیں تو ان کو جھٹکا لگ جاتا ہے، یہ مولوی صاحب یہ کیا بات کہہ دیے بھائی، اتنے بڑے عالم، بھائی میری اوقات کیا ہے، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن ہمارے اکابر علماء کرام نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے نہ سنا جائے۔ اب ان کی گمراہیوں کو، بد عقیدگیوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو پورا جمعہ ختم ہو جائے گا، لیکن ان کی بد عقیدگیاں ختم نہیں ہوگی۔ اتنا انحراف ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے پاس پایا جاتا ہے۔ وہ سرے بڑے محفل میں کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا تو وہ دیدار الہی کا انکار کر رہے ہیں کہ اعلیٰ لیول کے جو مومنین ہوں گے وہی اللہ کا دیدار کریں گے، اور جو نیچے طبقے کے مومنین ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ لیکن قرآن و حدیث کے دلائل، اسلاف امت کے اقوال اس بات پر شاہد ہے کہ کل قیامت کے دن جنت میں ہر مومن رب العالمین کا دیدار کرے گا۔ اب ڈاکٹر صاحب یہ بات کہتے ہیں لیکن سمجھنے والوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ بھائی اس سے آدمی کا ایمان متاثر ہو سکتا ہے، یہ بہت ہی خطرناک بات انہوں نے کہی ہے۔ اور ایک مثال لے لو، جب ان کا انٹرویو لیا گیا ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنا آئیڈیل کس کو مانتے ہیں، آپ اپنا ہیرو کس کو مانتے ہیں، تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بڑی صراحت کے ساتھ اس بات کو کہا ہے کہ میں اپنا آئیڈیل رہنما ڈاکٹر اسرار کو مانتا ہوں۔ ایک گمراہ مفسر ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ میں اس کو اپنا آئیڈیل مانتا ہوں۔ اب اور اتنی ہی بات نہیں ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اخوانی علماء کو اپنا رہبر و رہنما کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ کون اخوانی؟ جو حکومت الہیہ کے لیے غلط ڈھونگ رچنے والے، غلط خیالات افکار کو امت کے سامنے پیش کر کے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے ساتھ روگردانی کرنے والے، یہ اخوانی لوگوں کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اپنا ہیرو آئیڈیل مانتے ہیں۔ اب ہماری خواتین ان کو سنتی ہے، اب ہمارے مرد بھی ان کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نا بھائی ایسی بات نہ کہنا، ان کے پاس غلط بیانیاں بھی ہوں گی، غلط چیزیں بھی ہوں گی، لیکن اچھائیاں بھی تو ان کے پاس ہوں گی نا۔ بہت سارا خیر انہوں نے کیا ہے، بہت ساری اچھائیاں انہوں نے جمع کی ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، شریعت اسلامیہ کا یہ اصول ہے کہ آدمی جب بڑے محفل، بڑے مجموعے میں غلط بیانیاں کرتا ہے تو وہاں پر اس کی اچھائیوں کو نہیں دیکھی جائے گی۔ شریعت اسلامیہ سے آپ مثالیں لے لیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس دو تابعین نے معبد الجہنی کی مذمت کر رہے تھے، اس کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے تھے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سن کر کے اس کی تعریف نہیں کی کہ انہوں نے اچھائیاں بھی کی ہے، اس کے پاس خیر بھی ہے، اس کا رد کیا اور کہا کہ معبد الجہنی سے اگر آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو اس سے کہنا کہ میں اس سے بری ہوں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب خوارج سے مناظرہ کرنے کے لیے گئے تو وہاں جا کر کے یہ نہیں کہا کہ آپ بڑے نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہو، آپ کی نمازوں کی کیا باتیں، آپ کی روزوں کی کیا باتیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن کے بارے میں کہا یہ خوارج ہے، کہا کہ ان کی نمازیں اتنی زیادہ ہوں گی نا، اگر آپ ان کی نمازوں کو اپنی نمازوں کو میچ کرو گے تو آپ اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے پھیکا سمجھو گے۔ اگر ان کے روزوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے پھیکا سمجھو گے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے کہہ رہے ہیں۔ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما خوارج کے پاس جاتے ہیں، ان سے مناظرہ کرتے ہیں تو ان کی تعریف وہاں پر بیان نہیں کرتے ہیں، ان کی مذمت، ان پر رد کرتے ہیں اور پھر مناظرہ ختم کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو بے شمار مثالیں شریعت اسلامیہ میں بھری پڑی ہے، کتنی مثالیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔ بھائیوں یہاں پر اچھائیاں نہیں دیکھی جائے گی، امت کا جو نقصان کیا جا رہا ہے، امت کو جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ اور یہ اتنا خطرناک نعرہ ہے میرے بھائیوں کہ سب کو پڑھو، سب کو سنو۔ میرے بھائیوں اس نعرے نے امت کا بہت زیادہ نقصان کر دیا ہے، خون کے آنسو رونے کا مقام ہے۔ اور یہ اہل بدعت خواہش پرستوں کا یہ طریقہ رہا ہے، ہمیشہ وہ اپنی مجلسوں کا آغاز اچھی باتوں سے ہی کرتے ہیں۔ جب میدان جم جاتا ہے، جب ان کو نظر آتا ہے کہ لوگ ان کی باتوں میں پھنسنے لگے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ شرک کے، بدعت کے چور دروازے کھول دیتے ہیں، بدعتوں کو ہوا دیتے ہیں
اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کا جو حق ہے، ہاں اللہ رب العالمین کا جو حق ہے کہ کائنات میں تصرف کرنا، یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ اب یہ مولوی لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہاں یہ پیری فقیری لوگ، کھیلنے والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی پگڑیوں کو سجاتے ہیں، جیبوں کو گرم کرتے ہیں، اور اس کائنات کے نظام کو جو اللہ رب العالمین کا حق ہے، اس حق کو اٹھا کر کے کتبوں ابدالوں کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ اب ایک جاہل لوگ ان کی محفل میں بیٹھا رہے گا، اس کو کیا معلوم؟ ان کی پہلیاں سنے گا اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہتا رہے گا، اور ان کی بدعقیدگیوں کا شکار ہو جائے گا۔ امام مفضل بن محلحل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی بھی بدعتی کی مجلس میں جب تم بیٹھو گے نا، وہ اپنی مجلس کا آغاز بدعت سے نہیں کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ اپنی مجلس کا آغاز بدعت سے کرے گا تو آپ اس کی مجلس کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ گے، اٹھ کر کے چلے جاؤ گے۔ اسی لیے وہ اپنی مجلس کا آغاز ان احادیث مبارکہ سے کرتا ہے جو سنت کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ پھر دوران گفتگو بات کرنے کے دوران قدر چالاکی وہ اپنی بدعات کو عوام الناس کے دل و دماغ میں ڈال دیتا ہے، اور اگر وہ بدعت سنت کے نام پر تمہارے دل میں جگہ بنا لے گی تو پھر تم کیسے نکلو گے؟ تو پھر تم اس بدعت سے کیسے نکل پاؤ گے؟ اتنی خطرناکی ہے میرے بھائیوں اہل بدعت کی مجالس کو اختیار کرنا۔ بھائیوں ان کا یہ شیوا، یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنی مجلس کا آغاز قرآن و حدیث کی باتوں سے ہی کرتے ہیں۔ جب انہیں لگتا ہے کہ اب عوام ان کی باتوں میں پھنس رہی ہے تو وہ عوام کو گمراہ کر دیتے ہیں، پھر گمراہ کر کے چھوڑتے نہیں ہیں، ہاں گمراہ کر کے اپنے پاس پکڑے رکھتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں ایسے لٹریچر تھما دیتے ہیں کہ ان کی گمراہی میں مزید پختگی پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم سے کسی نے کہا کہ جاوید غامدی کو سننا کیسا ہے؟ کسی نے پوچھا کہ جاوید غامدی کو سننا کیسا ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ منکر سنت ہے، یہ حدیثوں کا انکار کرنے والا آدمی ہے۔ اب وہ شخص مجھ سے کہتا ہے بھائی وہ کب حدیثوں کا انکار کرتا ہے؟ وہ تو حدیثوں کو بیان کرتا ہے نا۔ میں نے کہا جاوید غامدی کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے عقائد کو احادیث سے ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب ہماری عوام، ہماری عورتیں، ہماری بہنیں، ہمارے مرد حضرات ایسے لوگوں کو سن رہے ہیں جو حدیثوں کا انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے عقائد احادیث مبارکہ سے ثابت نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بتاؤ ایسا کون سا مسئلہ ہے جو پورا کا پورا قرآن مجید میں موجود ہو؟ آپ احادیث مبارکہ کے بغیر نہ پوری نماز کو ثابت کر سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ کو ثابت کر سکتے ہیں، نہ روزے کو ثابت کر سکتے ہیں۔ بھائی یہ انکار سنت، ہاں حدیثوں کا انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ جب ہماری خواتین، ہماری عورتیں، ہماری بہنیں، ہمارے مرد حضرات ان لوگوں کو سنیں گے، گمراہ نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ اب کوئی آدمی آ کر کے کہے کہ بھائی فلاں آدمی کو پڑھنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، ان کا آرٹیکل بڑا زبردست ہوتا ہے، کیا لکھتے ہیں بھائی، بڑا زبردست طریقے سے لکھتے ہیں۔ کوئی آ کر کے کہتا ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس آدمی کا منہج کیا ہے، اس آدمی کا طریقہ کیا ہے، اس آدمی کا راستہ کیا ہے، اس کو معلوم نہیں، بس اس کو پڑھا جا رہا ہے۔ بھائیوں جب ایسے آپ پڑھو گے، سنو گے، تو آپ کی گمراہی میں کوئی شک باقی رہے گا؟ آپ منٹوں میں گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کو منع کر رہے ہیں دیگر آسمانی کتابوں کو پڑھنے سے۔ یہ آج کل کی کتابیں نہیں ہیں، دیگر آسمانی کتابوں کو پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو منع کر رہے ہیں۔ کیوں منع کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان آسمانی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، تبدیل ہو چکی ہے، حق کے ساتھ باطل کی ملاوٹ ہو چکی ہے۔ اگر تم پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے، ان سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، تو میری اور آپ کی کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہودیوں کی کتابوں کا بعض نسخہ لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تھپ تھپائی نہیں کی، ان کو شاباشی نہیں دی، واہ واہ کیا کام کر رہے ہو، حق کے ساتھ تم باطل کو بھی پڑھ رہے ہو۔ ہاں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، روکا اور کہا امتحوکون یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدہ،
لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبركم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. مسند احمد کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر بن خطاب کیا تم ابھی بھی متردد ہو، تردد میں پڑے ہوئے ہو؟ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس ایسی صاف ستھری شریعت لے کر کے آیا ہوں، یعنی ان یہودیوں سے کچھ نہ پوچھا کرو. اگر وہ آپ کو حق بات بتلائیں گے تو آپ اس بات کو جھٹلا دو گے، اس بات کی تکذیب کرو گے. اگر وہ تمہیں کوئی غلط بات بتائیں گے تو اس غلط بات کو آپ سچ مان بیٹھو گے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس شخصیت کو منع کر رہے ہیں وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، اور یہ بات بتا رہے ہیں اگر تم ان کی کتابوں کو پڑھو گے تو یاد رکھنا وہ تمہیں کوئی غلط بات بتا دیں گے اور تم اس بات کو سچ سمجھ کر کے اپنے دل میں بٹا لو گے، اور یہی تمہارے گمراہ ہونے کے لیے کافی ہو جائے گا. اور آج بھی عوام الناس علماء حق علماء سلف کو چھوڑ کر، داعیان کتاب و سنت کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو سن رہے ہیں جو اماموں کی طرف دعوت دینے والے ہیں، جو پیروں کی طرف بلانے والے ہیں، جو فقیری مرشدی کا کھیل کھیلنے والے لوگ ہیں، جو انکار سنت کا پرچار کرنے والے ہیں، جو خواہشات نفس میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. ایسے لوگوں کو آج یہ امت سن رہی ہے. جب ایسے لوگوں کو آپ سنو گے تو یاد رکھنا آپ کے جو ذہنی توازن ہے وہ کمزور ہو جائے گا، آپ کی دماغی حالت کمزور ہو جائے گی اور آپ سمجھ نہیں پاؤ گے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. پھر آپ حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ گے، باطل کو حق کے ساتھ ملا بیٹھو گے. اتنا خطرناک نتیجہ اس کا نکلتا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی کہ ان کی کتابیں نہ پڑھنا، تو اس نصیحت کا فائدہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر ہوا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب اسکندریہ فتح ہوا تو وہاں پر اہل روم کی بہت ساری کتابیں ملی، وہاں پر اہل روم کی بہت ساری کتابیں ملی. تو عمر رضی اللہ عنہ سے ان کتابوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ اے امیر المؤمنین ان کتابوں کا کیا کیا جائے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صراحت کے ساتھ کہا کہ ان کتابوں کو جلا دیا جائے. عمر رضی اللہ عنہ نے ان کتابوں کو جلانے کا حکم دیا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی کتاب ہی کافی ہے. عزیزان ملت، میرے اور آپ کے پاس رب کا قرآن موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ موجود ہے اور سلف صالحین کا فہم موجود ہے. تو پھر کیوں ہم اہل باطل کو سن رہے ہیں، اہل باطل کی کتابوں کو پڑھ رہے ہیں؟ میرے بھائیوں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ اور میں کیا ہے، ہاں جدید نئے فارغین بھی اپنا راستہ چینج کر لیتے ہیں، جو مدارس میں 7 8 سال پڑھ کر کے بھی وہ اپنا رخ پٹری چینج کر لیتے ہیں. کیوں؟ اہل باطل کو سننے کی وجہ سے، ان کی کتابوں کو پڑھنے کی وجہ سے، ان خواہشات نفس کے پجاریوں کو پڑھنے کی وجہ سے وہ بھی حق کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں. اور جب ان کو منہج سلف پر آنے کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ کسی ایک کا بھی نہیں سنتے ہیں. اتنا خطرناک نتیجہ اس کا نکلتا ہے گمراہ لوگوں کو سننے کا. اور یہ گمراہیاں، یہ غلط افکار، باطل نظریات اچانک آپ پر اٹیک نہیں کرتے ہیں کہ آپ رات میں سوئے تو صحیح العقیدہ تھے، سلفی تھے، اہل حدیث تھے، کتاب و سنت کے پیروکار تھے، صبح اٹھے تو پھر باطل نظریات و افکار کا شکار ہو گیا. ایسے نہیں ہوتا ہے. یہ غلط نظریات، غلط افکار جن کو آپ پڑھتے ہو، سنتے ہو، ان کی جو غلط بیانیاں ہوتی ہے وہ دبے پاؤں آپ کے دل میں جگہ بنا لیتے ہیں. اور جب وہ غلط بیانیاں آپ کے دل میں جگہ بنا لیتی ہے، جب آپ کے سامنے حق بھی پیش کیا جاتا ہے نا تو آپ اس کو مانتے نہیں ہو. پھر ان حق کی باتوں کو بھی آپ تنگ نظری سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر سہولت کاری آپ کے اندر آ جاتی ہے، پھر آپ آسانیاں تلاش کرنے والے بن جاتے ہیں. امام مروزی رحمہ اللہ نے امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا کہ میں نے ایک کتاب عاریتاً خرید لی ہے
اور اس کتاب میں شریعت کی مخالف چیزیں موجود ہیں، یعنی شریعت کے خلاف چیزیں پائی جا رہی ہے، تو میں اس کتاب کا کیا کروں؟ تو امام احمد رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کتاب کو جلا دو یا پھاڑ دو۔ یہ نہیں کہا کہ پڑھو اور ان کا دفاع کرو، نہیں کہا بھائی پڑھ کر کے دفاع کرنا یہ صرف اہل حق کا کام ہے، جن کے پاس اچھا خاصا رسوخ ہے، وہ شریعت کے علوم کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، یہ ان علماء کا کام ہے۔ اگر آپ اہل باطل کی کتابوں کو پڑھو گے، سنو گے تو ان کا شکار بڑی آسانی سے ہو جاؤ گے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کتاب کو جلا دو یا پھاڑ دو، کیونکہ اہل بدعت اپنی کتابوں میں بدعت کو داخل کرتے ہیں اور میں ان چیزوں سے سختی کے ساتھ روکتا ہوں۔ عزیزان ملت، اب ان نصوص کو، ان دلائل کو سننے کے باوجود اگر کوئی میری ماں، اگر کوئی میری بہن، اگر کوئی میرا بھائی اس دلدل میں پھنسا ہوا ہے کہ سب کو سنو، سب کو پڑھو، یوٹیوب کے ذریعے سے کوئی آ رہا ہے، اس کو سن رہا ہے، یہ نہیں جان رہا ہے کہ اس کا منہج کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، بس سنے جا رہا ہے، اگر اس دلدل میں پڑے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، تو اللہ کے لیے نکل جائے، اللہ کے لیے نکل جائے، ورنہ آپ کو اس دلدل سے اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ یہ دلدل کوئی معمولی نہیں ہے کہ آدمی پھنسا اور نکل گیا۔ بھائی اگر آپ پھنسے ہیں تو فوری طور پر نکلنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ دلدل آپ کی آخرت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعض نوجوانوں کا تعامل دیکھ کر کے مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے۔ بعض نوجوانوں کا تعامل یعنی لوگوں سے جو میل جول ہوتا ہے ان کا، وہ دیکھ کر کے بڑا تعجب ہوتا ہے۔ وہ ہر کسی فصیح اللسان بلیغ الکلام آدمی کو دیکھتے ہیں جس کے پاس فصاحت ہے، بلاغت ہے، کیا کہتا ہے، کیا الفاظ ہے، کیا لہجہ ہے، کیا انداز ہے، اس طریقے سے دیوانے ہو جاتے ہیں اور اس کو سننا شروع ہو جاتے ہیں۔ امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین اہل بدعت کی مجالس کو اختیار کرنے سے سختی کے ساتھ روکتے تھے، اور امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین کی یہ سختی مجھے بڑی پسند ہے، مجھے بڑی پسند ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میری اور آپ کی کیا مجال ہے؟ سلف صالحین خود اپنے آپ پر بدعت کا خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے۔ میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے بھائی؟ میں یا اور آپ سمجھ سکیں گے کہ یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کیا بیان کر رہا ہے، یہ کیا پیش کر رہا ہے؟ سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے ہیں بھائی۔ جب سلف صالحین اپنے آپ پر ڈر محسوس کر رہے ہیں تو میں اور آپ کیوں ہر غیر نتو خیرے کو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں؟ نہیں پڑھنا چاہیے، نہیں سننا چاہیے۔ اور یہ اہل بدعت جو ہوتے ہیں، خفیہ انداز میں، بالکل خفیہ طور پر اپنی بد عقیدگیوں کو لوگوں کے اندر، لوگوں کے دل و دماغوں میں ڈالتے ہیں۔ آپ مثال کے ذریعے سے سمجھیے گا تو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ زمخشری یہ فصیح اللسان اور بلیغ الکلام آدمی تھے، ان کی فصاحت اور بلاغت کے کیا کہنے، لیکن انہوں نے اپنی بد عقیدگیوں کو اس خفیہ طور پر لوگوں کے دل و دماغوں میں ڈالا ہے کہ آدمی کو احساس تک نہیں ہوتا ہے، اور کہے گا کہ یہی صحیح ہے اور عین ثواب ہے، لیکن اس میں گمراہیوں کا آتش فشاں ہے، گمراہیاں موجود ہے۔ اب دیکھیے رب العالمین کا یہ فرمان ہے، اب یہ بھی قرآنی آیت پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ اہل باطل بھی تو قرآنی آیات پیش کرتے ہیں، وہ بھی احادیث مبارکہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ زمخشری ہے، فصیح اللسان بلیغ الکلام آدمی ہے، بڑے پائے کے عالم دین ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے فرمان سے ان کا استدلال دیکھیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے قرآن مجید میں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا، یہ کامیاب انسان ہے۔ اب زمخشری کہتے ہیں کہ جہنم سے نجات اور جنت کا داخلہ، اس سے بڑی کامیابی کوئی ہو سکتی ہے؟ یہ زمخشری کا کلام ہے۔ کہتے ہیں کہ جہنم سے نجات اور جنت کا داخلہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور زمخشری اپنے اس کلام کے ذریعے سے وہ رب العالمین کے دیدار کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم، وہ رب العالمین کے دیدار کا انکار کر رہے ہیں کہ اہل مومن اللہ کو دیکھیں گے، قرآن و حدیث کے دلائل اس پر موجود ہے، لیکن وہ اپنے اس کلام کے ذریعے سے رب العالمین کو دیکھنے کا انکار کر رہے ہیں۔ اب آدمی کیا سمجھے گا؟ وہ تو یہی مانے گا کہ جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ سب سے بڑی کامیابی ہے، واقعی معنوں میں کامیابی ہے، لیکن یاد رہے کہ جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے سے عظیم کامیابی اور انعام رب العالمین کا دیدار ہے۔ سب سے بڑی کامیابی رب العالمین کا دیدار ہے،
اور معتزلہ رب العالمین کے دیدار کا انکار کرتے ہیں. اور آج بھی ایسے بہت سارے لوگ پائے جا رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر اسرار ہے، ڈاکٹر زبیر ہے، ہاں مولانا مودودی، وحید الدین خان، جاوید غامدی، جنہوں نے اسلام کے نام پر اپنے غلط افکار، نظریات کو اور سنت کی خدمت کے نام پر غلط افکار، غلط نظریات کو امت کے اندر پھیلایا ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جس کا نتیجہ انکار سنت کا. یہ شجرہ زقوم پھلدار ہونے لگا، یہ درخت جو ہے پھلدار ہونے لگا، اور امت کے کئی نوجوان، کئی افراد اپنے عقیدے منہج سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. کیوں؟ ان کو سننے کی وجہ سے، ان کو پڑھنے کی وجہ سے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ میرا پیغام درد بھرا ہے. اگر آپ لوگوں میں سے بھی کوئی کسی کا منہج عقیدہ جانے بغیر سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اللہ کے لیے نہ سنے نہ پڑھے، بچ جائے اور خالص سلفی علماء اکرام کو، علماء حق کو سنیں. کیونکہ یہ علماء جو ہوتے ہیں، علماء سو ہے، پیٹ پرست ہے. یہ آپ کو بظاہر اپنے اقوال کے ذریعے سے جنت کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اعمال، ان کے کرتوت آپ کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں. اور ان کے اعمال، ان کے کرتوت اس بات کی خود گواہی ہے کہ ان علماء کو، علماء سو کو، پیٹ پرست علماء کو نہ سنا جائے. ہمارے اسلاف اپنی امت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے بڑے خیر خواہ تھے. بھائی آدمی کو کیا ہے، سب کو سنو، سب کو پڑھو کر کے اپنے عقیدے منہج کو برباد نہیں کرنا چاہیے. سب کو سنو، سب کو پڑھو، اس سے بچ کر کے اپنے عقیدے اور منہج کی حفاظت کرنی چاہیے. سلف صالحین اہل بدعت کی کتابوں کو پڑھنے سے، ان کو سننے سے سختی کے ساتھ منع کرتے تھے. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ حسن بن صالح رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا، ایک ہی کڑوے راستے سے آدمی کو گمراہ نہیں کرتا ہے. اس کے پاس اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری راہیں ہوتی ہے، راستے ہوتے ہیں. کہتے ہیں ان الشیطان یفتح للعبد 99 بابا من ابواب الخیر لیدرک به بابا واحدا من ابواب الشر. کیا کہتے ہیں کہ شیطان انسان کے سامنے 99 خیر کے راستے کھولتا ہے. کیوں یہ خیر کے راستے کھول رہا ہے؟ تاکہ اس کو ایک شر کے راستے میں پھنسانے کے لیے، تاکہ وہ اسے ایک شر کے راستے میں پھنسا لے. وہ 99 خیر کے راستے کھولتا ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ اہل بدعت بھی اچھی اچھی باتیں آپ کے سامنے 99 کریں گے، ایک ایسی بات کریں گے جس سے کیا ہے، آپ انہی کے ہو جائیں گے، انہی کے ہو کر کے رہ جائیں گے. اور آپ کے سامنے کتاب و سنت کے دلائل، سلف صالحین کے اقوال، ساری چیزیں بیکار جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے 99 خیر کے راستے کھولے، اور وہ خیر کے راستوں کو آپ نہیں دیکھیں گے، نظر انداز کر دیں گے. ایک شر کا راستہ جس میں آپ جکڑ چکے ہیں، وہاں سے نہیں نکل پائیں گے. اسی لیے میرے بھائیوں، ان بربادیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو سلف صالحین سے اپنا رشتہ مضبوط کرے، ان سے جڑے رہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اصول و ضابطوں کے مطابق ہی اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں، ورنہ یاد رہے امام ابن بطہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے بڑے بڑے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو اہل بدعت پر لعن و طعن کیا کرتے تھے، انہیں برا بھلا کہتے تھے، لیکن جب ان کی مجلسوں میں بیٹھنا شروع ہوئے تو انہی کے ہو کر کے رہ گئے. کیا کہتے تھے؟ ہم نے ایسے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جو اہل بدعت پر لعن و طعن کیا کرتے تھے، ان پر رد کرتے تھے. جب ان کے ساتھ بیٹھنے لگے، اٹھنے لگے، تو انہی کے نظریات، افکار کے حامل ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیوں، عمران بن حطان، انہوں نے خارجی عورت سے نکاح اس غرض سے کیا تھا کہ اس کو خارجیت سے نکالیں گے، اس کو خارجیت سے باہر نکالیں گے، لیکن ہوا یوں کہ وہی خارجی بن گئے. یہ نتیجہ نکلتا ہے. تو میرے بھائیوں، اہل بدعت کی مجالس کو نہ اختیار کیا جائے، نہ انہیں پڑھا جائے، نہ انہیں سنا جائے. ہر اچھا بولنے والا اچھا نہیں ہوتا ہے، ہر کسی کا انداز اچھا نہیں ہوتا ہے. کہ اچھا انداز اپنا لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق ہی پیش کر رہا ہے. فلاں کیا اچھا بولتا ہے، بھائی فلاں کا مزہ آتا ہے سننے، کیا آرٹیکل ہوتا ہے، کیا لیکچر ہوتا ہے، کیا ان کی کتابیں، کیا صلاحیت، کیا قابلیت، نہ جانا. امام ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں، خلاصے کے طور پر یہ بات پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. امام ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم.
یہ جو علم ہے یہ دین ہے، اور تم دیکھو کہ اس علم کو کس سے حاصل کر رہے ہو۔ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی میں کس سے علم حاصل کر رہا ہوں، کیا یہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہے، کیا یہ منہج سلف سے تعلق رکھتا ہے، کیا یہ کتاب و سنت کا دعوے دار ہے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہے؟ اگر ہے تو اس سے علم حاصل کیا جائے۔ اگر اسی کے برعکس اگر کوئی خواہشات کی دعوت دینے والا ہے، بلانے والا ہے، بڑے بڑکوں کی باتوں کی طرف بلا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو نہ سنا جائے اور ایسے لوگوں سے علم نہ لیا جائے، ان کی باتوں کو سن کر کے ان کی باتوں پر عمل نہ کیا جائے، ورنہ آپ کی آخرت تباہ و برباد ہوگی۔ اور جس منہج پر، جس عقیدے پر آج آپ قائم و دائم ہیں، اس عقیدے سے، اس منہج سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے، الہ العالمین مجھ کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اور ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی جہاں جہاں پریشان حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی کتاب و سنت سے، صحیح عقیدوں سے دور ہے، رب العالمین مجھ کو اور آپ کو یہ ذریعہ، یہ سبب بنائے کہ میں اور آپ ان کو صحیح عقیدے کی طرف، کتاب و سنت کی طرف لانے والے بنیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔